السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کوہ نثار جنگ کے بارے میں، یعنی کہ بیٹل آف بافیوس کے بارے میں کہ کل عثمان سیزن 4 میں بیٹل آف بافیوس کس طریقے سے دکھائی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو گائز سیزن کا ختم ہونے ہی جا رہا ہے بس، اور صرف 2-3 گنی چنی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں۔ اب سیزن کی آخری ایپیسوڈ میں تاریخ کی بہت بڑی جنگ دکھائی جائے گی جو کہ عثمان بے نے اپنی زندگی میں لڑی۔ وہ ہے کوہ نثار کی جنگ، جس میں بازنطین سلطنت اور عثمان بے کا لشکر آمنے سامنے آیا۔ آپ نے 129 ایپیسوڈ کے ٹریلر میں دیکھا ہوگا کہ بورسا کا تیکفور شہنشاہ کے پاس گیا اور ان سے جا کر ریکویسٹ کرنے لگا کہ شہنشاہ کی پورے لشکر کی کمان ویلنس کو چاہیے، یعنی اس کو چاہیے۔ بورسا کا تیکفور جا کے ریکویسٹ کرنے لگا شہنشاہ سے کہ اس کو شہنشاہ کی لشکر کی کمان چاہیے تاکہ وہ عثمان بے کو اور ترکوں کو ختم کر سکے۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ایسا ہوا بھی تھا کہ شہنشاہ نے موزلون نامی کمانڈر کے بھروسے پر بازنطین کا تقریباً آدھے سے زیادہ لشکر جو کہ 20,000 سے اوپر تعداد پر مشتمل تھا، اس کو عثمان بے اور ترکوں کو ختم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کوہ نثار کی جنگ عثمان بے نے 1302 میں لڑی۔ عثمان بے کے لشکر کی تعداد تقریباً 5,000 تھی اور 5,000 کے برابر 20,000 کا لشکر ایک بہت بڑا لشکر تھا، یعنی کہ 3 گنا زیادہ لشکر تھا بازنطین کا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ حق والے ہمیشہ حق پہ ہوتے ہیں اور وہ فتح حاصل کرتے ہیں۔ عثمان بے کے لشکر میں بڑے بڑے ترکمانوں کے سردار موجود تھے اور عثمان بے کے ماہر ترین سپاہی بھی موجود تھے۔ 5,000 کا ایک عظیم لشکر ہونے کے باوجود بھی عثمان بے ان کے سامنے تعداد میں، کیونکہ بازنطین سلطنت جو تھی کافی بڑی سلطنت تھی اور ان کا لشکر بھی اسی حساب سے تھا، یعنی کہ 20,000 سے زائد کا لشکر شہنشاہ نے بھیج دیا تھا عثمان بے کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف عثمان بے کو مارنا ہی نہیں تھا، بلکہ عثمان بے کے بیٹوں کو بھی مارنا تھا، اور جو زمینیں عثمان بے نے بازنطین سلطنت سے لی تھی، یعنی کہ ایناگول یعنی شہر، وہ بھی واپس کرنا ان کا مقصد تھا۔ جب 1302 کے مقام پر بیٹل آف بافیوس لڑی جاتی ہے تو عثمان بے اور بازنطین سلطنت آپس میں بڑھ جاتی ہیں۔ بازنطین سلطنت کا کمانڈر جس کو شہنشاہ نے بھیجا تھا، جس کا نام موزلون تھا، وہ صرف کھڑا پیچھے دیکھ رہا تھا تماشا اور اپنے سپاہیوں کو آگے بھیج رہا تھا لڑنے کے لیے، لیکن عثمان بے ان کے سپاہی بہادروں کی طرح آگے لڑ رہے تھے، آ کے لشکر کا خاتمہ کر رہے تھے، بازنطینیوں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ جنگ کے دوران ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جب عثمان بے بہت بری طرح سے بازنطینیوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں، لیکن اس گھات میں ان کا پھنسنا بھی ایک منصوبے کے تحت ہی تھا۔ جیسے ہی وہ پھنستے ہیں تو عثمان بے کے کچھ اور سپاہی پیچھے سے اور آ جاتے ہیں۔ بازنطین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عثمان بے کا لشکر جتنا بھی تھا وہ ختم کرنے میں تقریباً کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی بھول تھی۔ جب موزلون کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کا لشکر کم پڑنے لگا ہے، عثمان بے ان کے اوپر حاوی آ گئے ہیں، موزلون وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور تاریخ میں بھی یہی ملتا ہے کہ موزلون نامی کمانڈر عثمان بے کے ہتھے نہیں چڑھا تھا، یعنی عثمان بے نے اس کو جان سے نہیں مارا تھا، وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور یہ جیت یعنی یہ فتح سلطنت عثمانیہ کی پہلی فتح تھی جس سے عثمان بے نے بازنطین سلطنت کو پورا ہلا کے رکھ دیا تھا، اور آگے جا کر سلطنت عثمانیہ نے قسطنطنیہ کو فتح کر بازنطین سلطنت کو جڑ سے ختم کر ڈالا تھا۔ یہ تھی کوہ نثار جنگ کی تاریخ کہ کوہ نثار میں کیا کیا ہوا، کوہ نثار کی جنگ میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے ہمیں کل عثمان میں دکھائی جا سکتی ہے۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل عثمان موزلون نامی کمانڈر آ بھی سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ڈرامے کے اندر۔ ویلنس شہنشاہ کے پاس گیا ہے اور وہی مانگ کر رہا ہے شہنشاہ سے لشکر کی ترکوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ ٹریلر میں بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ ترکوں نے بازنطینیوں کے دل میں ایسا خوف طاری کر دیا تھا کہ وہ ٹریلر کے اندر آپ نے ویلنس کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے خدا کے سامنے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بازنطینیوں کو ترکوں سے بچا میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوہ نثار ترکوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔